رحم فرماتا ہے، کرم کرتا ہے اور رحمت کی نگاہ فرمانے والی ذات وہ کبھی اپنے بندوں پر اتنی آزمائش نہیں ڈالتا جتنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی وہ آزمائش کو پورا کر لیتے ہیں۔ کفر کے اندھیروں میں اسلام کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں، کفر کے اندھیروں میں اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کفر کی آبادی کو ہلانے کے لیے یہ ایک وائرس نام کی چیز بھیج دی۔ آج تک یہ سائنس اندازہ نہیں لگا سکی کہ یہ وائرس ہے کیا، اس کی تشخیص نہیں کر سکی۔ ہر ملک دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے دوا بنا دی، بس میں یہ جانتا ہوں کہ کہاں ہے وہ جو آج رش لگائے ہوئے تھے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے کہاں ہیں؟ اور آج سوشل میڈیا کے اوپر ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میرا ملک، میری زمین، میرے بندے اور میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ ہمارا وجود امانت ہے اس کی، ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو ہماری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اپنی آنکھ کا پلک بھی اس کی اجازت کے بغیر جھپک نہیں سکتے۔ ہماری ایک سانس اگر آتی ہے اور ایک سانس اگر جاتی ہے، یہ بھی اس کی منشا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری موت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ کے جھپکنے تک کا پتہ نہیں، آنکھ جھپک کے دوبارہ اٹھے نا۔ ہم رب العالمین کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم اس کے ہیں، لیکن آج جو 15 منٹ کے لیے نماز کے لیے کاروبار کو بند نہیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے ایسا نظام قائم ہو گیا کہ آج وہ مہینوں سے دکان بند کر کے رکھا ہو، پھر بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ کفر کے اندر جو کفر کے اوپر ہوتا ہے، وہ جو مشرک ہوتا ہے اس پر عذاب الہی آتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس پر عذاب آتا ہے۔ لیکن مسلمان اپنے عذاب کو عذاب کی طرف نہ لے جائے، اور ابھی بھی ہوش کے ناخن لے، ابھی بھی توبہ و استغفار کرے۔ مسجدیں بند ہو گئیں، مزارات دربار بند ہو گئے، کعبۃ اللہ بند ہو گیا، مسجد نبوی بند ہو گئی، نجف بند ہو گیا، کربلا بند ہو گیا، بڑے بڑے اہم مقدس بند ہو گئے۔ اے مسلمان، آج بھی اگر ہم ہوش نہ لیں تو پھر جائیں کدھر؟ آج ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے۔ ایک جگہ مسجد تھی، آنسو بہا لیتے تھے، اس کے بعد اپنی داد رسی سنانے کے لیے کسی مزار پر جا کر رو لیتے تھے، اس کے بعد اگر اللہ نے کرم کیا تو کعبۃ اللہ پہ جا کے چکر لگا لیتے تھے، اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تھوڑے سے آنسو بہا لیتے تھے۔ آج سارے در بند ہو گئے، سارے در بند ہو گئے۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ آج کوئی در نہیں کھلا۔ آج اس وقت بھی اس کٹھن معاملے میں بھی ہم سوچ نہیں رہے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ بازاروں میں وہی رش ہے، گھروں میں وہی رش ہے، ہر جگہ وہی رش ہے، لیکن کوئی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا۔ فالتو وقت قرآن پڑھو، گھر میں بیٹھے ہو نمازوں کا اہتمام کرو۔ میں نے کئی گھروں کے معاملات کو دیکھے ہیں، گھر کے اندر ایسے پکنک ہو رہی ہے جیسے چھٹیاں ملی ہیں عید کی اور عید کی جشن منائے جا رہے ہیں۔ ارے ابھی رمضان شروع ہونے ہی والا ہے، اور اللہ نے تمہیں رمضان سے پہلے یہ موقع دے دیا۔ آج جو شخص اپنے لیے 2 دن کی 1 دن کی چھٹی نہیں کر سکتا تھا، آج ہفتوں گھر کے اندر بیٹھا ہے۔ یہ تو موقع ہے رب کو راضی کرنے کا، رب کو راضی کر لو، سجدے میں گر جاؤ۔ آج کے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اوابین، اشراق، چاش، تہجد سب پڑھ سکتے ہو۔ بشرط کیا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے اپنا، کسی کا دور کی بات، ہمیں اپنا احساس نہیں ہے کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں پہلے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے وقت اثر کی کہ انسان کل خسارے۔
انسان کھلے خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، جس نے ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرنا ہے، وتواصوا بالحق، پھر عمل صالح کے بعد حق بولنا ہے، وتواصوا بالصبر، حق بولنے پر جو ظلم ہو اس پر صبر بھی کرنا ہے. یہ قرآن تو 14 سال پہلے بول چکا ہے، تو خسارہ نظر نہیں آ رہا. پہلے تو بہانا تھا کہ ہمیں تو ڈیوٹی سے چھٹی نہیں ملتی، کام میں اتنے مصروف ہیں، لوگ ہمیں تانے مارتے، لوگ کہتے تھے کہ نوکری کرنا بھی، کام کرنا بھی عبادت ہے، کام کرنا بھی عبادت ہے. آج تو کوئی کام نہیں ہے، اب کیا بہانہ بناؤ گے؟ ارے کم سے کم 5 ٹائم کی نماز سکون سے پڑھ لو، یہی تو موقع ہے رب کو راضی کرو. اپنے سروں کو جھکا لو، رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. اور حاکم وقت کو میں اس بات کی تنبیہ کروں گا کہ مسجدوں کے دروازے کھولے اور مسجدوں میں آنے دیں، مسجدوں کو بند نہ کریں. نماز بیماری سے بچاتی ہے، نماز بیماری سے بچاتی ہے، نماز برائی سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز برے عمل سے بچاتی ہے. اب ہم پہلے ہی گھر میں نماز نہیں پڑھتے اور مسجدیں بند کر دی گئی تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے. ایک بات اور سن لیجئے، ایک شخص ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کا گھر ایک کمرے کا ہے، 7-8 افراد اس کے گھر کے اندر ہے، وہ کہاں مصلی بچھائے گا، کہاں نماز پڑھے گا؟ ارے مسجدوں کو کھولیے، مسجدوں کو آباد کریے. ہاں احتیاط ضروری ہے، احتیاط کریے، احتیاط کے ساتھ نمازی کے سبے بنائیے، لیکن اس مسجدوں کو بند نہ کریے. مسجدوں کو بند کرنے کے احکامات جاری نہ کیجیے، یہ اللہ کا عذاب اور تمہارے پر آئے گا. مسجدوں کو آباد کرنے کا دیجیے. ایک مسلمان کے پاس ایک گھر ایسا ہے جہاں پر وہ کھلے دل سے جا سکتا ہے، وہ مسجد ہے. جو بلا خطر ڈر کے، بلا خوف کے وہ اس مسجد میں جا سکتا ہے، وہ مسجد ہے. مسجد ہے، مسجد ہے. مسجد نہیں جا سکتا ہے. آج زلزلے آتے ہیں تو مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، طوفان آ رہا ہے لوگ مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے لوگ مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں. ہر سسٹم کے اندر اگر انسان پریشان ہوگا تو مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں. اور آج بھی مسلمانوں پہ یہ پریشانی آئی ہے کرونا وائرس کی، تو ہم مسجدوں سے مت روکیں، ہمیں مسجدوں میں جانے دیں. مسجدوں میں جائیں، استغفار پڑھیں، توبہ اللہ کریں. اور اذانیں جو 10 بجے دی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر مسجد کے اندر اسپیکر لاؤڈ کھول کر آدھا گھنٹہ استغفار پڑھا جائے. ہر گھر کے اندر استغفار کی محفلیں ہونی چاہیے. ہر گھر میں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے سارے گھر والے بیٹھ کے توبہ استغفار پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ پاک رمضان سے پہلے اس کرونا کو غرق کر دے گا. لیکن ہم لوگ کریں تو تب ہوگا نا. ہم استغفار کب پڑھیں گے؟ ابھی تو ہم پلاننگ کر رہے ہیں. گھر میں ہیں تو اچھے کھانے پکا لے رہے ہیں، گھر میں تو یہ دیکھو آج ہر چیز بند ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. سب چیز بند ہو گئی ہے، توبہ کا دروازہ اگر بند ہو گیا تو پھر توبہ نہیں کر سکو گے. ابھی سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، اور اگر توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں نکلے گا، غروب ہوگا. سمجھو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو. اب کے حضور آ جاؤ، ایک بار آ کر تو دیکھو یار، اس کے حضور چھپ کر تو دیکھو. صرف اس کے لیے، اپنے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے جھکو. دیکھو کتنا سکون دیتا ہے، کتنا محبت دیتا ہے، کتنا پیار دیتا ہے. اور تم جھکو گے، اور جھکنے کے بعد جب تم اس کی طرف پڑھو گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر اس کی صدائیں فرشتوں میں حضور گونجے گی. فرمائے گا میرا بندہ میرے حضور حاضر ہو چکا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کا سر اٹھنے سے پہلے میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کے حضور آ جانا، اللہ کے حضور بیٹھ جانا، اللہ کے حضور اپنی رداد ہونا. کسی بندے سے نہیں کہو کہ مجھے یہ چاہیے.